ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا ورلڈ ٹوڈے یعنی آج کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گلگت بلتستان کا بحران۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دو متضاد ویوز ہیں اس بارے میں۔ ایک تو حکومتی موقف ہے کہ کوئی بحران نہیں ہے، گلگت بلتستان میں بڑے منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں، اس میں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یا پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف اس نے گلگت بلتستان میں حکومت بنا دی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات جو ہیں اس میں دھاندلی ہوئی، اس میں ریاستی جو اثر و رسوخ ہے اور وہ استعمال کیا گیا، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہوتی ہے وہ نہیں دی گئی۔ تو جو نتائج آئے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اپوزیشن پارٹیز کو، جس میں کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ جو جماعتیں ہیں، ان کو ہروایا گیا۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے رد کر دیے سارے الزامات۔ جو گلگت بلتستان کی جو اسمبلی بنی ہے اس میں ممبران نے حلف اٹھا لیا، جس میں کہ پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے بھی شامل ہیں۔ تو اگر یہ انتخابات متنازع تھے، اگر یہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی تو ان کو حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ چیز ایک ہمیں، مگر میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ تقریباً 3 باتیں ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں ذہن نشین کر دینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا پاکستان کے زیر کنٹرول حساس ترین علاقہ ہے، جس کی سرحدیں جو ہیں وہ چین سے ملتی ہیں، جس کی سرحدیں جو ہیں جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اس سے ملتی ہیں، آزاد کشمیر سے ملتی ہیں، خیبر پختونخوا سے ملتی ہیں، اور ایک جو وخان کوریڈور ہے جو کہ افغانستان کو سپریٹ کرتا ہے، الگ کرتا ہے پاکستان اور تاجکستان سے، اس سے سرحدیں ملتی گلگت بلتستان کی۔ تو اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 2.1 ملین ہے، اور جو رقبہ ہے وہ تقریباً 80,000 کلومیٹر ہے۔ اور ایک تاریخ ہے پوری گلگت بلتستان کی کہ وہاں کے جو عوام تھے انہوں نے ڈوگرا سامراج کے خلاف جد و جہد کی اور پھر پاکستان میں شامل ہوئے، مگر وہ پاکستان میں شامل تو ویسے ہو گئے، مگر ان کو وہ جو ایک اسٹیٹس ملنا چاہیے تھا پاکستان کے اندر، جو حیثیت ملنی چاہیے تھی پاکستان کے اندر، وہ نہیں ملی۔ کہ سن 70 میں اور اس کے بعد پھر سن 75 میں گلگت بلتستان جو ہے اس کو کوشش کی گئی کہ پاکستان کے قومی دھارے میں لایا جائے، یعنی اس کا جو نام تھا وہ دے دی ہے ناردرن ایریاز۔ اس کے بعد پھر 2009 میں اس کو نام دیا گیا گلگت بلتستان کا، اور یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ اس کو نمائندگی دی جائے گی، اس کی اپنی اسمبلی ہوگی، ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے۔ تو ایک تاثر تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں، بے شک وہ پاکستان کے ساتھ شروع میں بہت زیادہ پرجوش، مگر ان کے ہاں بھی اب احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہوتے جا رہا ہے، جس میں گہرائی ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ اپنا تسلط جو ہے وہ قائم رکھنا چاہ رہا ہے گلگت بلتستان میں۔ تو یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان ایک حساس نہیں بلکہ ایک متنازع علاقہ ہے، جو کہ UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز، 1973 پاکستان کا آئین، اس میں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ، تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے 20 نومبر کو یہ بات کیوں کی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے گا، عبوری یعنی انٹرم پروونس بنایا جائے گا۔ اب یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ اگر گلگت بلتستان جو ہے، یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، جو بھی ہوا ہے، کہ اگر اسے پاکستان کا ایک پروونس بنا دیا گیا، بے شک عبوری طور پہ بنا دیا گیا، تو کیا اس سے ہمارا جو موقف ہے جموں اور کشمیر کا، اس میں دراڑ نہیں پڑے گی؟ وہ جو موقف ہے وہ کمزور نہیں ہوگا؟ کیونکہ بھارت نے کیا کیا ہے؟
بھارت نے یہ کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ وہ پاس کروایا پارلیمنٹ سے. جموں اور کشمیر جو کہ اس کے جموں کشمیر لداخ، اس کو انہوں نے یہ کیا کہ لداخ ایک الگ یونین ٹیریٹری، جموں اور کشمیر الگ یونین ٹیریٹری، اس کو انیکس کر دیا. اس کی خصوصی حیثیت جو کہ آرٹیکل 370 میں تھی، شق 370 میں تھی بھارت کے آئین میں، اس کو ختم کر دیا. اس کو انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا کے جموں اور کشمیر ایک یونین ٹیریٹری اور دوسری لداخ اس کو بھارت میں ضم کر لیا، جس کے خلاف مزاحمت ہوئی، جس کے خلاف جو ہے خاص طور پہ جو وادی کشمیر کے جو مسلمان ہیں، 90% آبادی وادی کشمیر کی، ویلی آف کشمیر، انہوں نے احتجاج کیا. سپریم کورٹ میں، بھارت کے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا، مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اب بھارت نے تو یہ کر لیا ہے کہ، اور بھارت کا اب یہ کہنا ہے کہ اس قدم کے بعد اس کا اگلا نشانہ جو ہے وہ ہوگا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، کیونکہ بھارت کا ان علاقوں پہ اپنا کلیم ہے. یعنی بھارت کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے آزاد کشمیر وہ بھی جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہیں، جو کہ بھارت کے یہ قانونی اس میں آتا ہے، غلط ہے جو بھی ہے. اب یہ چیز جو کی جا رہی ہے اس تاریخ کے موڑ میں کہ گلگت بلتستان اس کو اگر پاکستان میں ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا تو پھر کیا ہم اپنے کشمیر کا جو پورا ہمارا جو کلیم تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، پورا کشمیر، جموں اور کشمیر، جس میں وادی کشمیر، جس میں جموں، جس میں لداخ، جس میں آزاد کشمیر اور جس میں گلگت بلتستان، تو اگر گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا، صوبہ بنا دیا گیا، تو کیا اب پاکستان اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ نہ پاکستان کا آئین 73 کا آئین اس میں کوئی ایسی گنجائش ہے، نہ یو این کے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز 1948-49 کی، جس میں جموں اینڈ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ، اور جموں اینڈ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں گلگت بلتستان شامل ہیں. یہ بات اور ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں سری نگر سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں جموں سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں آزاد کشمیر سے. تو ہم ان کے ساتھ، مگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان جو ہیں وہ جموں اور کشمیر کا حصہ ہے، ابھی تک ہے. جب تک کہ وہاں پہ ریفرینڈم نہیں ہوتا، جب تک کہ ان کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے جو قراردادیں تھیں اس کے مطابق ان کو 2 آپشنز نہیں دیے جاتے کہ یا تو پاکستان میں شامل ہوں یا بھارت میں شامل ہوں. بھارت تو اس چیز کو ایک طرح سے رد کر چکا ہے کہ یہ جو قراردادیں تھیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی، وہ اب ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، ان کی کوئی عملی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اس نے جموں کو مقبوضہ کشمیر جو ہے ویلی کو اور پھر لداخ کو ضم کر لیا. اب پاکستان اگر یہ چیز کرتا ہے گلگت بلتستان کو، تو اس میں پاکستان کا نقصان یہ ہوگا کہ عالمی طور پہ تو بھارت کہے گا دیکھیں ہم نے مطلب ان کو ضم کر لیا، لداخ کو ضم کر لیا، جموں کو کر لیا، وادی کو کر لیا، تو پاکستان نے بھی تو یہ کیا ہے. پاکستان نے بھی تو جو گلگت بلتستان ہے جو کہ متنازع علاقہ ہے اس کو بھی تو اپنے اندر ضم کر لیا ہے. تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا پاکستان اس چیز میں حق بجانب ہوگا اصولی طور پہ، قانونی طور پہ. اور جب یہ پاکستان کرے گا تو پھر آزاد کشمیر کی باری آئے گی کہ آزاد کشمیر جو ہے اس کو بھی پاکستان کے اندر ضم کر لیا جائے ایک الگ صوبے کے تحت. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو جواہر لال نہرو کی جو بھارت کے وزیر اعظم تھے 1947 سے لے کے 1964 تک، ان کا تو کہنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہی لگے گا کہ انہوں نے کہا تھا ایوب خان کے زمانے میں، جب صدر ایوب کے زمانے میں سن 60 کی بات ہے کہ شروع میں، یو کیپ واٹ یو ہیو وی کیپ واٹ وی ہیو. یعنی کہ آپ اپنے پاس رکھیں، آزاد کشمیر رکھیں، گلگت بلتستان رکھیں، ہم اپنے پاس جو ہے جموں رکھیں گے، ہم اپنے پاس وادی کشمیر رکھیں گے اور لداخ رکھیں گے. ہم نے اس موقف کو مسترد کر دیا. تو اس سے تو پھر یہ چیز تو ختم ہو جائے گی نا کہ یہ مطلب لائن آف کنٹرول جو ہے
وہ تو ایک انٹرنیشنل باؤنڈری بن جائے گی. مگر بھارت کے عزائم جو ہیں کہ بھارت کا جو نقشہ ہے وہ اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ بھارت کا نقشہ جو ہے اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور یہ پورا جو ان کا کنٹرول والا علاقہ ہے اس کو بھارت کا حصہ دلایا گیا ہے کہ بھارت کی سرحدیں جو ہیں وہ افغانستان تک ملتی ہیں. ہمارا اپنا الگ نقشہ بنا ہے جو بھی ریلیز ہوا جس کو ڈسپیوٹڈ دکھایا گیا. تو ایک طرح سے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ہے, پورا جموں اور کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے, آزاد کشمیر بھی ہے. اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے. میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ہوگی, اور یہ غلطی جو ہے یہ ایسے نہیں ہوگی, یہ کروائی جا رہی ہے تاکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ونس اینڈ فار آل اس کو ختم کر دیا جائے. کہ جب یہ ہوگا اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی آئین میں, 73 کے آئین میں. اس کے لیے بھی مطلب باقاعدہ ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے, اتنا آسان تو نہیں ہے. اگر انہوں نے کر بھی لیا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آزاد کشمیر والوں نے کیا قصور کیا ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی پاکستان میں ضم ہو جائے, وہ ضم ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا, ادھر بھارت نے ضم کر لیا لداخ کو اور وادی کشمیر کو اور جموں کو, تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. مگر بھارت کی یہ پھر بھی کوشش رہے گی کہ وہ وقفے سے جو یہ کہتا رہتا ہے کہ اس کا جو کلیم ہے وہ پورے جموں اور کشمیر پہ ہے, اس میں گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر شامل ہے. حساس نوعیت کا معاملہ ہے یہ, کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کے لحاظ سے, چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے لحاظ سے بڑا اہم ہے. گلگت بلتستان جو ہے جس کو تناظر میں تجزیہ کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, سوچا جاتا ہے دا گریٹ گیم ان گلگت بلتستان, کہ عالمی طاقتیں جو ہیں ان کی نظریں گلگت بلتستان میں ہیں. کیونکہ چین, بھارت اور روس, چین, بھارت اور وسطی ایشیائی ریاستیں اور روس, یہ وہ ممالک ہیں, اور امریکہ بھی, یہ ممالک ہیں جن کی نظریں گلگت بلتستان میں ہیں کہ وہاں پہ کسی طریقے سے ایسے حالات پیدا کی جائیں کہ وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں پاکستان کے خلاف, پاکستان کے, کیونکہ ظاہر ہے جو کنٹرول ہے وہ تو اسلام آباد سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے الیکشنز ہو گئے ہیں, کچھ بھی ہو گیا, مگر آپ وہاں کے عوام سے پوچھ لیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تسلط جو ہے وہ تو پاکستان کا ہے. تو اس لیے وہ بھی علیحدہ وہ بھی ایک آزاد حیثیت چاہتے ہیں. اگر وہ آزاد حیثیت چاہتے ہیں تو گلگت بلتستان کیونکہ اس کا علاقہ جو ہے وہ تقریباً 80,000 کلومیٹر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم رہ سکتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہ سکتے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کیوں جائیں یا ہم انڈیا کے ساتھ کیوں جائیں. تو یہ معاملات جو ہیں اس کو بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ نہیں بن سکتا, قانونی طور پہ آزاد کشمیر نہیں بن سکتا. اگر ہم نے یہ کیا تو اس سے بھارت کے موقف کو تقویت ملے گی, جو بھارت کا 5 اگست 2019 کا جو قدم اس نے اٹھایا وہ ونڈیکیٹ ہو جائے گا کہ دیکھیں ہم نے تو وہ کر لیا, انیکس کر لیا, پاکستان نے بھی کر لیا, تو اب کشمیر کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. بہت شکریہ.